بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ذی الحجہ کا یعنی قربانی کا چاند نظر آ جائے تو جس شخص کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ نہ ناخن تراشے، نہ مونچھیں بنوائے، نہ سر کے بال کٹوائے، نہ بغل کے بال صاف کرے، نہ ناف کے نیچے کے بال صاف کرے، یعنی جسم کے کسی بھی حصے کا بال نہ کاٹے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رآ ہلال ذی الحجہ واراد ان یضحی فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، رواہ مسلم، کہ جس شخص کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا اور وہ قربانی کا چاند دیکھ لے، ذی الحجے کا چاند دیکھ لے، تو اس کے لیے مستحب ہے کہ نہ بال کٹوائے اور نہ ناخن تراشے۔ اسی حدیث کی روشنی میں علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ قربانی کرنے والا جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو جب چاند دیکھ لے تو نہ ناخن کاٹے، نہ مونچھیں تراشے، نہ سر کا بال کاٹے، نہ بغل کا بال صاف کرے اور نہ ناف کے نیچے کا بال صاف کرے۔ کب تک؟ جب تک کہ اس کی طرف سے قربانی نہ ہو جائے۔ یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ قربانی اس کی طرف سے تیسرے دن ہونے والی ہے یا دوسرے دن ہونے والی ہے اور وہ پہلے ہی دن ان چیزوں کی صفائی کر لیتا ہے۔ بقرعید کی نماز پڑھ کے آیا، مونچھیں بنانا شروع کر دی، بقرعید کی نماز پڑھ کے آیا، ناخن کاٹنے لگے۔ نہیں، جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے تب تک ان چیزوں کو اپنی حالت پر چھوڑ دے۔ اور علماء نے اس کی حکمت یہ لکھی ہے کہ چونکہ قربانی کا جانور انسان کی جان اور جسم کی طرف سے ایک فدیہ ہوتا ہے، اس لیے جسم کا کوئی حصہ نہ کاٹے تاکہ قربانی کے وقت جو اللہ کی طرف سے رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے اس رحمت اور برکت سے جسم کا کوئی حصہ، چاہے وہ بال ہی کیوں نہ ہو، ناخن ہی کیوں نہ ہو، وہ محروم نہ ہونے پائے۔ اس لیے جب تک قربانی نہ ہو جائے تب تک ان چیزوں کو نہ کاٹے، اپنے حال پہ چھوڑ دے۔ لیکن یہ مسئلہ اس کے لیے ہے جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو۔ اگر قربانی کرنے کا ارادہ کسی کا نہ ہو، غریب ہے، فقیر ہے، قربانی نہیں کر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے ناخن کاٹنا، مونچھیں بنانا، سر کے بال بنانا، یہ سب چیزیں اس کے لیے درست ہے۔ یہاں پر ایک بات اور ذہن نشی فرما لیں کہ یہ مستحب ہے، اور مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس پر عمل کرے گا تو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی عمل نہ کرے تو اسے گناہ نہیں ملتا۔ لہٰذا قربانی کرنے والا اگر مونچھیں بنا لے، ناخن تراش لے تو اسے گناہ نہیں ملے گا، البتہ ثواب نہیں ملے گا، اور قربانی میں بھی کوئی حرج، کوئی دقت اور کوئی خلل پیش نہیں آئے گا۔ ایک مسئلہ اور یہاں پہ ذہن نشین فرما لیں کہ چاہے ناخن ہو، چاہے مونچھیں ہو، یا بغل کے بال ہو، یا ناف کے نیچے کے بال ہو، ان چاروں چیزوں کی صفائی کے لیے شریعت نے آخری حد اور آخری مدت جو متعین کی ہے وہ 40 دن کی متعین کی ہے۔ یعنی ان چیزوں کی صفائی میں اگر 40 دن پورے ہو گئے اور کسی نے صفائی نہیں کی تو اس کا یہ عمل مکروہ تحریمی ہوگا اور وہ شخص گنہگار ہوگا۔ 40 دن سے پہلے ناخن بھی کاٹنا ضروری، مونچھیں بھی بنانا ضروری، بغل کے بال صاف کرنا بھی ضروری، اور ناف کے نیچے کے بال صاف کرنا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا اگر قربانی کا چاند نظر آ گیا اور ان چیزوں کی صفائی کیے ہوئے میں، ناخن تراشے ہوئے میں، مونچھیں کاٹے ہوئے میں، یا بغل کے بال صاف کیے ہوئے میں، یا ناف کے نیچے کے بال صاف کیے ہوئے میں، اگر 40 دن پورے ہو رہے ہیں اور ادھر قربانی کا چاند بھی نظر آ گیا تو پھر قربانی کرنے کا ارادہ اگر ہو تو بھی ان چیزوں کی صفائی کرنا ضروری ہے۔ پھر ایسا شخص مستحب پر عمل نہیں کرے گا بلکہ ان چیزوں کی صفائی کرے گا، کیونکہ 40 دن سے زیادہ نہ ناخن رکھ سکتا ہے، نہ مونچھیں رکھ سکتا ہے، اور نہ بغل کے بال رکھ سکتا ہے، اور نہ ناف کے نیچے کے بال رکھ سکتا ہے۔ اگر 40 دن سے اوپر رکھے گا تو مکروہ تحریمی بھی ہے اور نماز بھی مکروہ ہوتی ہے، اور ایسا شخص گنہگار ہوتا ہے۔ اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ مستفاد داڑھی اور انبیاء کی سنتیں، صفحہ 41، فتاوی قاسمیہ، جلد نمبر 22، صفحہ نمبر 167۔